وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. ابن خلقان نے علامہ سمعانی کے حوالے سے لکھا ہے، امام ترمذی کی وفات 13 رجب شب دوشنبہ سن 279 ہجری میں مقام بوغ میں ہوئی۔ بوغ ترمذ کا ایک گاؤں ہے جو ترمذ سے 6 فرسخ پر واقع ہے۔ کیونکہ ان کی وفات مقام بوغ میں ہوئی، اس لیے ان کو بوغی بھی کہا جاتا ہے۔ سن وفات اور مدت عمر کے بارے میں کسی نے 2 مصرے میں اس طرح ادا کیا ہے۔ شعر کے 2 مصرے ہیں۔ الترمذی محمد ذو زین، الترمذی محمد ذو زین، پہلا مصرع ہوا۔ عطر وفات عمرہ فی عینی، یہ دونوں مصرع۔ الترمذی محمد ذو زین، عطر وفات عمرہ فی عینی، کیا مطلب ہوا؟ امام ترمذی کا نام محمد تھا، میں نے شروع میں سلسلے میں سب بتلا دیا۔ کنیت ان کی تھی ابو عیسیٰ، نام ان کا تھا محمد۔ الترمذی محمد ذو زین، یعنی بڑے باکمال آدمی تھے، زینت والے یعنی باکمال انسان تھے۔ عطر وفات کیا معنی ہوا؟ ابجد کے قاعدے سے سن وفات لفظ عطر میں نکلتا ہے۔ ابجد حوض میں کا قاعدہ ہے معلوم ہے، عین کا عدد ہوتا ہے 70، تو کا عدد ہے 9، کتنا ہوا؟ 70 9، اور را کا عدد ہے 200، مجموعہ کتنا ہوا؟ 279۔ یہ تو ان کے سن وفات لفظ عطر کے اندر نکلتا ہے۔ کتنی مدت ان کی ہوئی زندگی کی، کتنے سال زندہ رہے، وہ لفظ عین میں نکلتا ہے۔ وَعُمْرُهُ فِي عَيْنِ، مدت عمر لفظ عین کے اندر نکلتا ہے۔ عین کا عدد کیا بتلایا ابھی؟ 70، گویا کہ کل یہ 70 سال زندہ رہے، 179 سال
وفات پوری مدت عمر 70 سال. میں نے شروع ہی میں کہا تھا ان کی ولادت کے بارے میں دونوں طرح کا قول ہے. سن 200 دوسرا قول سن 209 کا. راج قول میں نے بتلایا تھا 209 مانیں گے تبھی ان کی عمر 70 سال کی ہوگی، اور اگر 200 مانتے تو 79 سال ہو جاتے ہیں. اس لیے شعر کو سامنے رکھ کر جو راج قول ہے اس کے مطابق ان کی سن وفات، یہ سن ولادت سن 209، سن ولادت 209، سن وفات 279، مہینہ رجب 13 تاریخ دوشنبہ کی رات. یہ پوری اس کی ہسٹری ہو گئی. ترمذ یہ نہر بلخ کے کنارے مشہور شہر کا نام ہے. یہ وہی نہر بلخ ہے، اس کو فقہ کی کتاب میں نہر جیہون سے تعبیر کیا جاتا ہے. ترمذ اس کو 4 طرح سے پڑھا جاتا ہے. نمبر 1 تا مفتوح میم مکسور یعنی ترمذ. نمبر 2 تا مفتوح میم مفتوح یعنی ترمز. نمبر 3 تا مکسور میم مکسور یعنی ترمذ. نمبر 4 تا مضموم میم مضموم ترمز آ جاتا ہے. ترمذ کے یا ترمذ کے باشندوں کے یہاں تا مفتوح میم مکسور مشہور ہے، لیکن دوسرے حضرات کے یہاں تا اور میم دونوں مکسور مشہور ہے، یعنی ترمذ. علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ ہمارے شیخ تقی الدین ابن دقیق العید تا اور میم مکسور کو مستفیض، مشہور اور متواتر سے تعبیر کیا ہے. معلوم ہوا کہ زیادہ مشہور تا اور میم مکسور ہی ہے. سولمی ان کے سلسلہ نسب میں سلم بھی آیا ہے. قیس ابن عیلان عین سے، قیس ابن عیلان کا ایک قبیلہ ہے. امام ترمذی کا اسی قبیلے سے تعلق تھا، اسی لیے ان کو سلمی کہا جاتا ہے.
زریر نابینا کو کہتے ہیں۔ کیونکہ امام ترمذی خوف خدا سے اتنا روئے، اخیر عمر میں نابینا ہو گئے، اسی مناسبت سے ان کو زریر کہا جاتا ہے۔ خلاصہ، امام ترمذی کی کنیت ابو عیسیٰ، نام محمد، والد کا نام عیسیٰ، دادا کا نام ثورہ، دادا کا نام موسیٰ۔ بعض حضرات نے ان کے پردادا کا نام ضحاک بھی ذکر کیا ہے۔ بھی تعجب خیز بات ہے، اس لیے میں نے عنوان لگوایا تنبیہ۔ امام ترمذی کی عظمت اور جلالت شان متفق علیہ ہے۔ مگر ابن حزم اندلسی ظاہری نے امام ترمذی کو مجہول گردانا ہے۔ حضرات محدثین نے ابن حزم کی اس بات بھرپور تردید کی ہے۔ فائدہ، امام بیہقی کے پاس ترمذی نہیں تھی، ایسے ابن حزم کے پاس نہیں تھی۔ اسی طرح امام بیہقی کے پاس سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ بھی نہیں تھی، جیسا کہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کیا ہے۔ اتنے بڑے محدث کے پاس ستہ کی ان مشہور کتابوں کا نہ ہونا بڑی تعجب خیز بات ہے۔ تنبیہ، جو لوگ امام ترمذی کو مادرزاد نابینا مانتے ہیں، وہ مرجوح قول ہے۔ ان کے قوت یادداشت پہلے واقعے سے شدید ہوتی ہے۔ واقعہ میں نے بتلایا تھا کہ شیخ کے 2 جز کو کے بجائے وہ سادہ کاغذ لے کر دیکھ رہے تھے، اگر نابینا ہوتے تو کیسے دیکھتے؟ اس سے صاف معلوم ہوا کہ وہ مادرزاد نابینا نہیں تھے، بعد میں یہ نابینا ہوئے تھے۔ علامہ جار اللہ زمخشری نے لکھا ہے کہ اس امت میں محدثین کے اندر قتادہ کے سوا کوئی مادرزاد نابینا نہیں گزرے ہیں۔ اب ایک اخیر میں بڑی اہم بحث ہے، عنوان
ابو عیسیٰ کنیت، یہ ایک بڑی اہم بحث ہے، امام ترمذی کی سوال ہے۔ ایسا کہ اوپر بتایا گیا امام ترمذی کا نام محمد، ابو عیسیٰ کنیت۔ امام ترمذی کو اپنے نام سے زیادہ کنیت پسند تھی، اسی لیے ترمذی میں ہر جگہ انہوں نے قال ابو عیسیٰ کنیت ہی ذکر کیا ہے، نام کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ سوال، بعض حدیث سے ابو عیسیٰ کنیت مکروہ ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: ان رجلا اقتنى بأبي عيسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيسى لا ابا له، یعنی ایک صحابی نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کہاں تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو عیسیٰ کنیت نہیں رکھنا چاہیے۔ مصنف کی دوسری روایت، جس کے الفاظ ہیں: ان عمر بن الخطاب ضرب ابنا له اقتنى بأبي عيسى وقال ان عيسى ليس له اب، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک صاحبزادے کو ابو عیسیٰ کنیت کی وجہ سے زد و کوب کیا، فرمایا کہ عیسیٰ کے باپ کہاں تھے؟ جب ان دونوں روایتوں سے ابو عیسیٰ کنیت کی صحت معلوم ہوتی ہے، امام ترمذی کا ابو عیسیٰ کنیت پسند کرنا جلالت شان کے خلاف۔ جواب، بعض علماء پہلی حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ وہ حدیث مرسل ہے، یعنی متصل سند نہیں۔ دوسری حدیث موقوف ہے، یعنی حضرت عمر کا مقولہ ہے۔ لہذا یہ دونوں حدیث قابل حجت نہیں۔
دوسرا جواب، اگر پہلی حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو عیسیٰ نیت کو ناپسند نہیں فرمایا، بلکہ ایک حقیقت واقع کا اظہار فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تو باپ نہیں تھے کہ بطور مذاق کے آپ نے فرمایا، ایسا کہ ایک بوڑھی عورت سے آپ نے فرمایا تھا کہ جنت نہیں جائے گی، وہ یہ سن کر رونے لگی، آپ نے فرمایا بوڑھی کو جوان کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت میں کوئی بوڑھی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ایک شخص نے آپ سے سواری مانگا، آپ نے کسی سے فرمایا کہ اسے اونٹ کا بچہ دے دو، سائل کہنے لگا کہ میں اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا، مجھے تو جوان اونٹ چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا تو اونٹ بھی ہوگا تو وہ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا۔ اسی طرح سے بطور مزاح ابو عیسیٰ سن کر آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ کو باپ کہاں تھے؟ یہ کنیت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ بطور مزاح حقیقت واقع کا اظہار تھا۔ ابو عیسیٰ کنیت کے جائز ہونے کی دلیل ابو داؤد کی روایت، مضمون اس کا یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے ایک لڑکے کو ابو عیسیٰ کنیت رکھنے کی وجہ سے مارا، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھ لو؟ اس پر حضرت مغیرہ نے فرمایا میری کنیت ابو عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا ہو سکتا ہے ابو عیسیٰ کنیت رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہو، کیونکہ بعض چیز امت کے لیے ناپسند ہے، وہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اسی قبیل سے ہو،
اگر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محض اجتہاد ہے، اس پر کوئی صریح دلیل نہیں ہے، صحابہ سعد سے ہے، فی تمییز الصحابہ، حافظ ابن حجر کی کتاب ہے، اس میں بغوی کے حوالے سے لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے گھر آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر کے پوچھنے پر حضرت مغیرہ نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ ذکر کیا۔ اس پر حضرت عمر نے دریافت کیا، من ابو عیسیٰ؟ انہوں نے کہا مغیرہ ابن شعبہ۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھ لو۔ تو حضرت مغیرہ نے گواہ کے طور پر صحابہ کو پیش کیا کہ ابو عیسیٰ میری کنیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ تو چند صحابہ نے اس بات پر گواہی بھی دی۔ اس سے بڑھ کر جواز کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضور نے نام کنیت رکھی اور صحابہ نے شہادت دی۔ حضرت عمر نے کراہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ان عیسیٰ لا ابا لہو سے سمجھا، جبکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عیسیٰ کنیت تجویز فرما دی۔ صریح حدیث کے ہوتے ہوئے حضرت عمر کا اس کے خلاف سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ صاحب تحفہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری ترمذی تحفۃ الاحوزی میں لکھتے ہیں ابو عیسیٰ کنیت کے مکروہ ہونے کی کوئی حدیث مرفوع متصل صحیح صریح نہیں ہے۔ مرفوع متصل صحیح صریح نہیں ہے، اس لیے بظاہر جواز ہی قرین قیاس۔ حضرت عمر کا اثر حکم میں مرفوع کے نہیں ہے، اور جہاں مرفوع کے خلاف موقوف حدیث ہو تو وہ قابل قبول نہیں۔ اس لیے امام ترمذی پر اعتراض صحیح نہیں ہے۔ ابو عیسیٰ کنیت شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ فائدہ: شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ترمذی 3 گزرے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، بڑا اشتباہ لوگوں کو ہوتا ہے۔ ترمذی 3 گزرے ہیں۔ نمبر 1
ابو عیسیٰ ترمذی یعنی امام ترمذی. نمبر 2 حکیم ترمذی صاحب نوادر الاصول. یہ حکیم ترمذی کی کتاب ہے نوادر الاصول. یہ دوسرے صاحب ہیں. ان لوگوں نے اس سے امام ترمذی کو مراد لیا ہے. انہوں نے غلط سمجھا. کیونکہ ترمذی شریف کا شمار صحاح ستہ میں ہے اور نوادر الاصول کی اکثر حدیثیں ضعیف ہیں. لہذا حکیم ترمذی یہ الگ شخصیت ہے. نمبر 3 ابو الحسن احمد ابن حسن جو ترمذی کبیر سے مشہور ہیں. یہ بھی دوسرے صاحب ہیں. ان لوگوں نے ان تینوں کو ایک سمجھا ہے، غلط ہے. کہ امام ترمذی کی سوانے سے متعلق جو اہم باتیں تھی وہ ختم ہو گئی. بڑی اہم بحث ہے خصوصیات ترمذی کے بارے میں، وہ انشاءاللہ